بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 378 پہلی قسط ہے، غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق، 409 صفحہ، جس کو بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں. ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی کی، جس سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ احزاب. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. ناظرین، آغاز ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا، جسے جنگ خندق کہتے ہیں. وی لاگ نمبر 378 پہلی قسط ہے. 1 سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کاروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا، اور ہر طرف امن و امان اور آشتی اور سلامتی کا دورہ ہو گیا تھا. مگر یہود کو، جو اپنی خباثتوں، سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا. انہوں نے غدر و خیانت اور مکروہ سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا. چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی. انہوں نے نئے سرے سے سازشیں شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے. لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرات نہ تھی، اس لیے اس سے مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کر دیا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو النذیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا. قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ عہد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کے خلاف ورزی کر چکے تھے. اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے. اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا. وہ بھی تیار ہو گئے. پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی، اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے. غرض اس طرح یہودی سیاستکاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی اکرم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا. اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا. ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی. یہ لشکر از مرہ زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی
اس میں شامل ہوئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار اونیہ بن حسن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو شجع کا مسعر بن رخیلہ، انہی کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بقیہ حصہ، کیونکہ یہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ولاگ یہاں ہی ہم کلوز کر رہے ہیں۔ کہ مت ڈرانے سے ڈرنے نہیں آئے، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے، مت ڈرانا، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔